أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے آج جو سورۃ قاف پڑھی گئی اس کی کچھ منتخب آیات کا ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تم بھر گئی ہو؟ تو اس سوال کے جواب میں جہنم کہے گی کیا ابھی کچھ اور لوگ بھی باقی ہیں، یعنی میرے اندر ابھی اور لوگ بھی آنے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے جہنم میں جانا ہے. اب یہ بات طے ہے، سن لیجیے. میں آیت نہیں پڑھ رہا وقت کی کمی کی وجہ سے. جنوں اور انسانوں کی اکثریت نے جہنم میں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی اکثریت سے محفوظ فرمائے گا. تو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بس انگلش میں کہا جاتا ہے کہ بی لائک ڈائمنڈ، ہیرے کی طرح بنو، which is not found everywhere and very rare، جو ہر جگہ پایا بھی نہیں جاتا اور کمیاب ہوتا ہے. do not be like stone، پتھر کی طرح نہ بنو، which is found everywhere، جو ہر جگہ پایا جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں، اکثر لوگ فلاں کے ساتھ ہیں، اکثر لوگ یوں ہیں. یہ اکثر کی کوئی بات نہیں ہوتی. قرآن مجید میں ہے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. تو کیا آپ نے اکثر لوگوں کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرنی ہوتی ہے؟ یا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دماغ دیا ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی روشنی میں ہمیں چلنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا جنت کو پرہیزگار لوگوں کے لیے بالکل قریب کر دیا جائے گا، وہ ان سے دور نہیں ہوگی. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے. جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. انسان کے سامنے دونوں باتیں رکھتی جاتی ہیں کہ کہاں جانے چاہتے ہو بتاؤ، پھر جہاں جانا چاہتے ہو ویسے اعمال بھی کرو. اب یہ جو فرمایا ہے متقین کے قریب ہوگی، ان سے دور نہیں ہوگی. تو متقین لوگ وہی ہیں جو اللہ کی حدود کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ابھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ اکثر لوگ کم عقل ہوتے ہیں. تو چلو آپ سے یہ سوال کر لیتے ہیں، پاکستان میں اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. فیصلہ تو یہی ہو گیا. فرمایا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور یہ وعدہ جنت کا ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر دو خصوصیات پائی جائیں. ایک ہو وہ اواب. اواب کے بہت سے مطلب ہیں، میں صرف ایک دو مطلب آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک تو بہت زیادہ رونے والا جو آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے روئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اگر کبھی ہو چکی ہے ان دنوں کو یاد کر کے روئے، کیونکہ آنکھوں سے جو نکلنے والے آنسو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے آنسوؤں کا نکلنا یہ رحمت کے آنسو ہوتے ہیں۔ دوسرا بھی اواب کا مطلب ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں، پورے قرآن مجید میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ ضرور ملتا ہے غلطی پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، اب کون سا ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ دی مجھ سے کوئی غلطی نہیں، لیکن اس غلطی کو پھر اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنا لینا، اس کی اصلاح کی طرف لانا ہے۔ دوسری خصوصیت ہے حفیظ۔ آپ یقین جانیے حفیظ کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے حفاظت کرنے والا۔ اب وہ حفاظت پاکستان کی جو فوج ہے جو جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتی ہے، فوج تو لاکھوں میں ہوگی۔ جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے تو لاکھوں کی تعداد میں فوج چاہیے، نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے تو 23 کروڑ لوگ چاہیے نظریاتی حدود کی حفاظت۔ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں حفیظ بننا ہے۔ ابھی درس ماشاءاللہ پہلے دن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اتنے سارے دروس سننے کے بعد بھی اگر ابھی تک میں یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوا یا آپ سننے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم سب کا جو اولین فریضہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت ہے، وہ چاہے ذاتی زندگی کے حوالے سے ہو اور چاہے وہ اجتماعی زندگی کے حوالے سے۔ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارا یہ تعارف ہونا چاہیے کہ فلاں آدمی محافظ شریعت، فلاں آدمی محافظ سیرت، فلاں آدمی محافظ شریعت ہونی چاہیے۔ اب یہ جو شریعت کو محفوظ کرنے کی یا اسے تحفظ دینے کی جو خصوصیت ہے یہ بھی از خود پیدا نہیں ہو جاتی۔ قرآن مجید کے اصل میں جو آیات ہیں وہ بالکل انٹر ریلیٹڈ ورسز ہیں آپس میں، یہ مفہوم کے لحاظ سے بھی۔ اب انسان کے اندر یہ خصوصیت کیسے پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بھی اور شریعت کو محافظ بھی بن جائے؟ تو اگلی آیت بتا رہی ہے اس کے لیے اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ سے بن دیکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اب جب تک ڈرنے والا نہیں ہوگا اواب نہیں ہوگا، جب تک ڈرنے والا نہیں ہوگا حفیظ نہیں ہوگا۔ یہ لازمی چیز ہے خوف خدا۔ یعنی آپ تصور کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا منظر دیکھیے کہ خوشبو آئی مال غنیمت میں، اب وہ تقسیم کرنی تھی، اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے کہ کاش کوئی ایسی خاتون یا کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو صحیح صحیح وزن کر دیتا اس خوشبو کا، پھر میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ ان کی اہلیہ نے عرض کیا امیر المومنین میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں آپ کو وزن کر دیتی ہوں اور آپ تقسیم کر دیجیے گا۔ فرمایا نہیں، جب تم اس کا وزن کرو گی تو تمہارے ہاتھوں کو خوشبو لگے گی، تم اسے اپنے ہاتھوں پر لگاؤ گی، میں مسلمانوں کے مال غنیمت میں اتنی کمی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ دیکھیں، تصور کیجیے، ہمیں تو سرکاری جو ہمارے یہ اساتذہ بیٹھے ہیں یہ شاید ان کے اداروں میں ایسا نہ ہو، جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں بجلی کے حوالے سے دیگر چیزوں کے حوالے سے، سرکاری اداروں کی ہم حفاظت نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہوتی ہمیں۔ پنکھے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، کرسی دھوپ میں پڑی ہے تو پڑی ہے، ہمارے گھر کے پنکھے ذرا چلیں نا، ایسے چلتے رہیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے حفاظت کر کے دکھایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے بغیر یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوتی، ورنہ تو ہم اچھا اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں خود ایک لڑکے کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اسے اس کے دوست نے کہا تھا بھی آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ 2 پیج پرنٹ کر کے لے آئیں اپنے کمپیوٹر سے. اب 2 پیج کے پرنٹنگ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ مجھے کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. اب بھی زندہ ہیں ماشاء اللہ. ہمیں کوئی کہے تو ہم کہیں 100 کے 100 پرنٹ کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر پرنٹر کی انک بھی آتی رہے گی، سارا کچھ ہوتا رہے گا. یہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. خوف خدا کی بھی پھر کیفیت ہوتی ہے کہ کس نے کیسے کام کیا ہے. بلکہ میں تو اب اس چیز کو یوں بھی دیکھتا ہوں، جس آدمی کی 40 منٹ کلاس ہے اور وہ اس میں 20 منٹ موبائل میں محفوظ رہتا ہے، وہ کوئی خوف خدا نہیں ہے اس کے پاس. وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، وہ تدریس کا کام صحیح نہیں کر رہا. جس قوم کے استاد تدریس کا کام صحیح نہیں کریں گے، پھر اس قوم سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. استاد کے اندر خوف خدا نظر آنا چاہیے. میں یہ واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. مارکنگ کے اندر خوف خدا نظر آنی چاہیے. بہت ایسا واقعہ دل کو ہلا دینے والا، اور یہ مجھے ڈیرہ غازی خان بورڈ کے سابق کنٹرولر تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے آفس میں ایک پروفیسر آیا اپنی بیٹی کو لے کر، اور بیٹی روئے جا رہی تھی. اس کے ہر سبجیکٹ میں اچھے نمبر تھے، اردو میں نمبر اچھے نہیں تھے، میرٹ میڈیکل کا نہ بن سکا. پروفیسر صاحب بھی بڑے غصے میں تھے، کہنے لگے جی بیٹی کا پیپر منگوائیں. کچھ ذاتی تعلق بھی تھا ڈائریکٹر صاحب کا، اپنا کنٹرولر صاحب کا پروفیسر صاحب سے. کہتے ہیں ہم نے وہ پھر پیپر منگوایا تو پیپر سامنے رکھا تو بیٹی نے باپ سے کہنا شروع کیا. باپ بھی اردو کا پروفیسر تھا. ابو یہ دیکھیں یہ میں نے ٹھیک کیا ہوا، یہ غلط کر دیا، یہ ٹھیک لکھا ہوا، یہ غلط کر دیا، یہ ٹھیک کیا ہوا، یہ غلط کر دیا. تو وہ باپ غصے میں آیا اور کنٹرولر سے کہنے لگا کہ دیکھیں جناب سب ٹھیک ہے اور غلط کیا ہوا، نمبر صحیح ہے نہیں لگائے ہوئے. انہوں نے کہا جی ابھی پتہ کروا لیتے ہیں پیپر کس نے چیک کیے. تو وہ پیپر والے عملے کو بلایا تو وہ باپ ہی تھا جس نے پیپر چیک کیا تھا، جو بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جب دوسروں کے بچوں کی خاطر انصاف نہیں کرتے، خوف خدا نہیں کرتے، تو پھر ایک دن اپنی اولاد کا بھی قتل اپنے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے. خوف خدا جو ہے یہ ہر چیز میں ہونا چاہیے. شوہر ہے تو خوف والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. بیوی ہے تو اللہ سے ڈرنے والی ہو. بیٹی ہے تو اللہ سے ڈرنے والی ہو. باپ ہو تو اللہ سے ڈرنے والا ہو. تاجر ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. وزیر اعظم ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. آرمی آفیسرز ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وکلاء ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پٹواری، تحصیلدار، جتنے لوگ ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں. اصل میں دنیا بنائی اس لیے گئی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. دنیا تو اس لیے بنائی گئی ہے. تو ہم سب اپنا ٹیسٹ کریں کہ کیا ہم اس معیار پر آ گئے ہیں کہ واقعی خوف خدا ہمارے اندر اتنا پیدا ہو چکے ہیں. ایک حدیث ہے، اس حدیث کو یاد کر لیجئے، ابھی ہمارا وزن ہو جائے گا ساروں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا میرے ہاں کیا مقام ہے، جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کسی آدمی کا میرے ہاں کیا مقام ہے، وہ یہ دیکھے اس کے ہاں میرا کیا مقام ہے. وہ کتنی زبردست بات ہے. اگر کسی کا اللہ کے حوالے سے یہ مقام ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو اہمیت ہی نہیں دیتا، نماز کو اہمیت نہیں دیتا، خوش اخلاقی کو اہمیت نہیں دیتا، حقوق کو اہمیت نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، تو وہ آدمی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ اللہ سے خوف کیسے پیدا ہوگا وہ اگلا لفظ بالکل بتا رہا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ جو درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد،
اس میں تشریف لایا کریں. تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. وہاں ایک ایک آیت ہم سیکھتے ہیں، 10 منٹ کا درس ہوتا ہے، 10 سے 11 منٹ. اب وہ دوسری جو یہ خصوصیت کیسے پیدا ہوگی؟ اگر دل ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اب ظاہر ہے جو دل اللہ کی طرف رجوع کرے گا پھر وہ حرام خوری کی طرف نہیں جائے گا، وہ کینہ اور بغض کی طرف نہیں جائے گا، وہ حرص کی طرف نہیں جائے گا، وہ ہوس کی طرف نہیں جائے گا. بہت زبردست حدیث ہے ایک دل کے حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح اور شام اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی بدگمانی نہیں ہوتی. جو میرا امتی اس پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ہمارے دل میں تو صبح شام بڑے زبردست قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں، انہیں فسادات ہوتے ہیں. نئی نئی کمپنیز کے ساتھ پھر ہمارا ٹاکرا پڑتا ہے، دلوں میں پھر نفرت ہی نفرت ہے. آج کل پاکستان میں تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کیسے نفرت پل رہی ہے. ان سارے لوگوں کو اب کہا جائے گا جو ان خصوصیات کے مالک ہیں. ادھر جہنم سے پوچھا گیا تھا کہ ابھی بھر گئی ہو، ادھر جنت کا معاملہ کیا ہے کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، آج تمہیں جنت میں داخلے کا دن ہے تمہارا. بس جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا. اور ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے مزید بھی ہے. اب نیند کو ختم کر کے یہ بات سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنت میں جو مزید چیز ہے، مادی نعمتیں تو ظاہر ہے ہم دنیا میں بھی استعمال کر رہے ہیں، آخرت میں بھی استعمال کریں گے. وہاں نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے شکلاً تو ایک جیسی شاید ہوں لیکن خصوصیات اور اوصاف کے لحاظ سے اعلیٰ ہوں گی. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں ہی ہے. اور وہ نعمت یہ ہے کہ جو مزید کا تذکرہ آیا ہے یہاں، یہ اصل میں دیدار خداوندی ہے. میں نے آج ہی مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا. زندگی میں مجھے یہ فقرہ کہیں بھی پڑھنے کو نہیں ملا جو میں نے آج پڑھا مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ. مجھے تو خیر وہ بہت پسند آیا جملہ. انہوں نے کہا کہ جو جنت ہے، جنت اصل میں کہتے ہیں باغ کو. نے کہا جنت تو بس ایک باغ ہے، جیسے باغ ہوتے ہیں. جنت کا جو اصل مزہ ہے اور جنت کی جو اصل شان ہے وہ دیدار خداوندی ہے. اصل یعنی جنت کو جنت کس کے دیدار نے بنایا ہے؟ اللہ کے دیدار نے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں ہر روز 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اب ظاہر ہے وہ اگلے درجے کے ہوں گے نا، دین کے معاملے میں انہیں کوئی کوتاہی نہیں دکھائی ہوگی. اللہ کی قربت کے وہ خواہاں ہوں گے. آئیے جی سورۃ زاریات کے حوالے سے بھی، یہ جو پورا قرآن مجید ہے یہ اصل میں ایک آیت کی تشریح ہے. پورا قرآن وہ میں آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اب اسی ایک آیت کے اوپر پورا قرآن مجید محیط ہے، اس ایک آیت کے حوالے سے. آپ دیکھ لیجئے، میں نے تو ایک فقرہ کہہ دیا، اس پر آپ غور کیجئے گا. پورا قرآن مجید اسی ایک آیت کی تشریح ہے. اللہ کی عبادت کے طریقہ، اس کے احکامات، اس کی عبادت نہ کرنے والے قوموں کا تذکرہ، اس کی عبادت سے منہ موڑنے والے شیطان کا تذکرہ، اس کی عبادت کرنے والوں پر انعامات کا تذکرہ، اس کی عبادت نہ کرنے والوں کی سزاؤں کا تذکرہ، اس کی عبادت کی جزوی حیثیت کیا ہے، اس کی عبادت کی کلی حیثیت کیا ہے، اس کی عبادت میں رکاوٹیں کیا آتی ہیں، اس کی عبادت کرنے سے فوائد کیا ملتے ہیں، اس کی عبادت نہ کرنے سے معاشرے کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
پورا قرآن مجید اسی ایک آیت کی تشریح ہے، پورا قرآن ایسا زبردست ہے، ایسی آیت۔ ہم سب کا پیشہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن ہم سب کا مقصد حیات ایک ہے۔ روس والوں کا کوئی اور مقصد حیات ہے، امریکہ والوں کا کوئی اور مقصد حیات ہے، چائنا والوں کا کوئی اور مقصد حیات ہے، پاکستان بھارت والوں کا کوئی اور مقصد حیات ہے۔ جب ان ساروں کا تخلیق کرنے والا ایک ہے تو پھر ان کا مقصد حیات مختلف کیسے ہو گیا ہے؟ ساروں کا، دنیا کے اوپر رہنے والے تمام انسانوں کا، مردوں کا اور عورتوں کا مقصد حیات ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت سے مراد ہے، صرف یہ نہ سمجھ لیجئے گا ہمارے ہاں بس عبادت بھی یہی پتہ لگ، لوگوں سے کبھی آپ پوچھیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، وہ یہی نام لیں گے، روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، درود عبادت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری عبادات کی شکلیں ہیں، لیکن میرے بھائیو، رزق حلال کمانا عبادت ہے، حلال مقام پر خرچ کرنا عبادت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، انسانوں کو نفع پہنچانا عبادت ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا عبادت ہے، لوگوں کے کام آنا عبادت ہے، اللہ کے دین کے لیے کوشش، جد و جہد اور محنت کرنا عبادت ہے۔ یعنی اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے جو کام کیا جائے گا اسے عبادت کا درجہ دے دیا جائے گا۔ غور و فکر بھی عبادت ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، اس وقت ہم عبادت نہیں کر رہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ عبادت کے محدود مفہوم کے ساتھ زندگی نہ گزاری، عبادت کا ایک جامع تصور ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ خواتین کا کپڑے دھونا، خواتین کے گھروں کو صاف کرنا، خواتین کا کھانا پکانا، اور یہ جو اپنا انسانی نسل کا فروغ ہے عورتوں کے ذریعے، اس میں اب حدیث سن لیجئے، اسلام کسی کی قربانی کو رائے گاہ نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کی موت بچے کی ولادت کی تکلیف کی وجہ سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو چھوٹی باتیں ہیں یہ، مومن کے تو کوئی چیز ضائع ہوتی نہیں ہے۔ اسے ذرا پڑھیں، ایک کتاب ہے اپنا، اس وقت میرے نزدیک پوری دنیا کے جو سب سے بڑے عالم ہیں امت مسلمہ کے، وہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی ہیں۔ 100 سال کے قریب ان کی عمر ہونے والی ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے عبادت کے حوالے سے، اسلام کا تصور عبادت ہے یا عبادت کا اسلامی تصور ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ 2 منٹ رہ گئے اور ایک خوشخبری میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھیے کہ کیا زبردست رحمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کئی مرتبہ باپ بڑا نیک ہوتا ہے اور اولاد نیک نہیں ہوتی، لیکن ہوتے دونوں مسلمان ہیں۔ کچھ مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ باپ نیک نہیں ہوتا، اولاد نیک ہوتی ہے، ہوتے دونوں مسلمان ہیں۔ اب یہ وہاں جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کیا معاملہ ہوگا وہ ذرا سن لیجئے، کیونکہ باپ اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، اولاد باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ پورا قرآن مجید میں اس سے بڑھ کر والد کے لیے اور اولاد کے لیے خوشخبریاں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سورۃ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایمان والے ہیں اگر ان کی اولاد نے ان کی تابع فرمانی کی ہے ایمان کی حیثیت میں، یعنی باپ بھی مومن ہے اولاد بھی مومن ہے، یہاں اعمال کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ایمان کا تذکرہ ہے، یعنی والدین بھی صاحب ایمان اور اولاد بھی ایمان والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ آپ جانتے ہیں قیامت میں جو جنت بھی ملے گی تو اس میں بھی درجات ہوں گے۔ اولاد کا اب وہ درجہ نہیں ہے جو باپ کا درجہ ہے، اولاد
کم نیک ہے، باپ زیادہ نیک ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے چونکہ اولاد بھی مومن ہے، باپ بھی مومن ہے، اولاد کی کم نیکی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اولاد کو باپ کے درجے کے برابر بھیج دیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ باپ کی نیکی میں کچھ کم کر دیں اور اس کا درجہ ڈاؤن کر دیں، نہیں، باپ کے درجے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جو کم درجے والے ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ درجے والے کی طرف لے جائیں گے۔ یہاں سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ باپ اور اولاد انہیں بھی اکٹھا رہنا چاہیے۔ یہ جو لوگوں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں اور چاروں دنیا کے مختلف ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ بہرحال کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ سورۃ مدثر میں جب پہنچیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کافر سردار تھا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا، اس کے حوالے سے وہاں تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے پاس اسے ایسے بیٹے بھی دیے ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں۔ تو آئیڈیل صورتحال یہی ہوتی ہے کہ بیٹے اپنے والد کے پاس رہیں یا والد اپنے بیٹوں کے ساتھ رہے۔ ملازمت کے حوالے سے یا کاروبار کے حوالے سے کوئی کہیں اور رہتا ہے تو میں اس پہ کوئی سخت بات نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کوشش یہ کرنی چاہیے جنہیں یہ نعمت میسر ہے وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، بس نہیں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کے والدین کو اکٹھے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، اور فائدے اپنی جگہ پہ ہیں۔ روزانہ اٹھتے بیٹھتے 15-20 مرتبہ یا 50 مرتبہ والد اور والدہ کے چہرہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ 100 مرتبہ دیکھے گا 100 مقبول حج کا۔ والد اور والدہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قربانیوں کو اتنا زیادہ اس کا اجر دیا ہے کہ میرے چہرے کو اگر اولاد دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ اس لیے میں تو کہتا ہوں جو باپ ہے اور جو ماں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اسی نعمت کو دیکھ کر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے کہ اللہ نے مجھے کتنا اعزاز عطا کیا ہوگا، مجھے کتنا مقام اللہ نے دیا ہوگا، میری کتنی عزت افزائی کی ہے، یا اولاد کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے میں نے جتنے پاپڑ بیلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کی نظر میں میرا اور میری بیوی کا کتنا زبردست مقام بنا دیا ہے۔ یہ چیزیں سوچنے سے آتی ہیں اور سوچنی چاہیے۔ چونکہ خواتین ہمارے ہاں تشریف لاتی ہیں، میں نے یہاں ختم کر دینا تھا، اب میں ایک واقعہ سنا کر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے واقعہ آتا ہے، ان کے بھتیجے ہیں قاسم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں مدینہ منورہ کے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی پھپھی جان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ نوافل ادا کر رہی تھی اور قرآن مجید پڑھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ تو میں نے کہا مدینہ منورہ میں مجھے کچھ کام ہے، وہ کام کر لوں تو پھر دوبارہ آ کر پھپھی جان سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں کافی دیر کے بعد جب آیا تو اپنی پھپھی کو اسی حال میں پایا، کھڑی تھی، رو رہی تھی، اور جس آیت پر چھوڑ کر گیا تھا وہی آیت پڑھ رہی تھی۔ وہ آیت کون سی تھی وہ یہ سن لیجئے کیا پڑھ رہی تھی اس وقت ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين۔ جنت میں جا کر لوگ کہیں گے، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہیں گے اس جنت سے پہلے ہم اپنے گھروں میں اور گھر والوں کے ساتھ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ وہ آیت فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، ووقانا عذاب السموم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں ایسے عذاب سے بچا لیا جو سے محفوظ کر۔ یہ ایک آیت پتہ نہیں کتنی دیر پڑھتی رہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کرے ہمارے خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی ایسا ذوق پیدا ہو کہ کوئی ہم بھی زندگی میں ایسی راتیں بتا سکیں کہ میں ساری رات یہی آیت پڑھتا رہا۔
یا یہ پیغام ساری رات میری زبان پر رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہم کئی مرتبہ پہلے بھی دعا کر چکے ہیں، آج پھر دعا کرتے ہیں۔ دعا کریں پاکستان سے بالخصوص جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے، ہماری جتنی زندگی کے شعبے ہیں ان سے جھوٹ ختم ہو جائے، ہماری اپنی زندگی سے بھی جھوٹ ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، جیسے حدیث کے مطابق آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ کے ہاں اسے سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اے اللہ اس درس کی برکت سے اور جتنا ہم دوست بیٹھے ہیں، ماضی کی تو غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، آنے والے دنوں میں ایسی سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم سب کا نام آپ کے ہاں سچے لوگوں میں لکھا جائے۔ رب ذوالجلال والاکرام برکت والا عافیت والا رزق عطا فرما۔ جھوٹے مقدمات میں جن لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، پروردگار ایسا کام کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور وہ شرارت ہی کرتے ہیں اور شرارت ہی کرنے کا ارادہ ہے، ایسے لوگوں سے پھر ہمارے معاشرے کو پاک صاف کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔